على الفلاح. صلاح الدین نے 2 ماہ بعد شافی فقی نجم الدین الخبوشانی کی مزید حوصلہ افزائی کے بعد مربوط کیا، جنہوں نے ملک میں شیعہ حکمرانی کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس طرح بہت سے مصری امیر مارے گئے، لیکن العدید کو بتایا گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، ایک روایت کے مطابق زہر دیا گیا۔ بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے ساتھ خیانت کے خوف سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے کے بعد اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا کہ العدید کیا چاہتا تھا۔ 13 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا اور 5 دن بعد قاہرہ اور الفسط میں عباسی خطبہ دیا گیا، جس میں المستدی کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ 25 ستمبر کو صلاح الدین قاہرہ سے روانہ ہوا تاکہ یروشلم کی سلطنت کے صحرائی قلعوں کی رک اور مونٹریال پر ایک مشترکہ حملے میں حصہ لے سکے۔ مونٹریال پہنچنے سے پہلے صلاح الدین قاہرہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ ان کی غیر موجودگی میں صلیبی رہنماؤں نے صلاح الدین پر اندر سے حملہ کرنے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مصر کے اندر غداروں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ خاص طور پر فاطمیوں نے اپنی ماضی کی عظمت کو بحال کرنے کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ اس کی وجہ سے نور الدین اکیلے چلے گئے۔ 1173 کے موسم گرما کے دوران آرمینیا کے سابق فاطمی فوجیوں کے ایک دستے کے ساتھ ایک نوبیائی فوج کو مصری سرحد پر اطلاع دی گئی، جو اسوان کے خلاف محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے امیر نے صلاح الدین کی مدد کی درخواست کی تھی، اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ کے ماتحت کمک دی گئی تھی۔ نتیجتاً نوبیائی چلے گئے، لیکن 1173 میں واپس آئے اور انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس بار مصری افواج نے اسوان سے پیش قدمی کی اور نوبیان شہر ابریم پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین نے نور الدین کو ایک تحفہ بھیجا جو ان کے دوست اور استاد تھے، 60,000 دینار، حیرت انگیز تیار شدہ سامان، کچھ زیورات اور ایک ہاتھی۔ ان سامانوں کو دمشق لے جاتے ہوئے صلاح الدین نے صلیبی دیہی علاقوں کو تباہ کرنے کا موقع اٹھایا۔ اس نے صحرائی قلعوں پر حملہ نہیں کیا، بلکہ صلیبی علاقوں میں رہنے والے مسلمان بدوؤں کو باہر نکالنے کی کوشش کی، جس کا مقصد فرینکوں کو گائیڈ سے محروم کرنا تھا۔ 29 جولائی 1173 کو صلاح الدین کے والد ایوب گھوڑے کی سواری کے حادثے میں زخمی ہو گئے اور بالآخر 9 اگست کو ان کی موت ہو گئی۔ اس دوران صلاح الدین نے توران شاہ کو یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تاکہ اسے اور اس کی بندرگاہ عدن کو ایوبی خاندان کے علاقوں میں مختص کیا جا سکے۔